ویسے میری بھی ایک درخواست ہے، اگر آپ لوگ مان لیں، کیونکہ مجاہدین تو اس طرح بکھرے بکھرے نہیں بیٹھتے، تو جو اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے اگر اس کو پر کر لیا جائے تاکہ اللہ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالی ہم پر فخر کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ وہ مجاہدین ہیں، سب بستہ ہیں کرنا ہو نعم مقصود، تو جو درمیان میں صفیں خالی ہیں آگے اس کو پر کر لیں، پیچھے والے ساتھی آگے آ جائیں گے تو خود ہی پر ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، جب بھی مسلمان کسی جگہ بیٹھیں تو ان کو سب بستہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم حزب اللہ ہیں اور مقابلے میں شیطان ہے، وہ 24 گھنٹے منظم رہتا ہے۔ جی ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اس کونے میں بھی کچھ دوست ہے، جوان ہی خیر ہے، آگے والی صفحے مکمل کر جزاکم اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جی اب ہم مل جل کر خطبہ میں نے شروع میں نہیں پڑھا، بعض دوست پہلے والی تقریر گاہ میں بھی آئے ہوں گے، ہم مل جل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انشاءاللہ جو توفیق ہوگی وہ باتیں ہم آپس میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو مل جل کر سارے بیک زبان ہم اللہ کے دربار میں حاضری لگائیں گے۔ سورہ فاتحہ بہترین تعریف ہے اللہ کی، دعا بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ابراہیمی وہ بہترین درود ہے، جس کے نتیجے میں ابھی اسی وقت انشاءاللہ ہماری حاضری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لگے گی۔ ہم اس سے آغاز کریں گے، سارے مل کر پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ درود پڑھیں گے، اور پھر جو باتیں نصیب میں ہوئی وہ انشاءاللہ آپس میں ہم کریں گے، لیکن اکٹھے پڑھنا میرے ساتھ مل کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ پاک ہماری حاضری اپنے دربار میں اور اپنے حبیب کے دربار میں قبول فرما۔ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے، میری زندگی کا مقصد، بولیں آپ لوگ ساتھ شریک رہیں گے، اس کے لیے ہم آیت کا حصہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ہے موضوع، اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے مل جل کر اس نشست میں کچھ عزم کریں، غور اور فکر کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے بھی کھول دیں گے، ہمیں ہمت اور حوصلہ بھی دیں گے، اور ہم واقعتاً اخلاص نیت کے ساتھ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو آغاز ہم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا
کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے۔ بندگی کے حوالے سے عام طور پر ہمارے ہاں نماز، روزہ، ٹوپی، مصلی، مسجد، یہ کچھ گنتی کی چیزیں اس کو طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ تو عبادت ہے اور باقی ساری دنیا داری۔ تو یہ بھی بات تھوڑی سی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ساتھ ہم اسلام اور مسلم اس کا معنی بھی اگر سمجھیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ہم سب الحمدللہ کلمہ گو ہیں، مومن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ بتایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ بات جب عبادت اور ایمان کے ساتھ جوڑیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ کیا ہے یہ الفاظ؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ جماعت کا جو مونوگرام ہے اس پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارے دفاتر میں بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب ہم پہلی بات کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ کلاشن کوف والا یا کوئی ریوالور لے کر اس طرح کا چھوٹا سا بچہ ہو اور وہ کہے کہ جی ہینڈز اپ، تو ہم اسے کیا جواب دیتے ہیں؟ کبھی ایسا کہا کہ نہیں میں تو بہت چودھری ہوں، ملک ہوں، سردار ہوں، اس طرح کی کوئی بات کبھی کی؟ کیا کرتے ہیں کہ ہم جب وہ اس طرح کریں؟ اسلام اور مسلمان اور مسلم کا معنی یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو جائے تو اس کے سامنے بغیر سوچے سمجھے ہینڈ اپ کرنا۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ بندگی بھی یہی ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو پھر اس کے سامنے اس کو مان لینا، یہ بندگی۔ اگر ہم مزید اس کو سمجھیں تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سانس بھی میرا نہ نکلے۔ ایک سانس اس طرح کرتے کتنا سارا وقت ہوتا ہے، وہ جو وقت ہے ایک لمحہ ایک سانس لینے جتنا، وہ بھی ہمارا اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے مطابق ہو۔ یہ ہے دراصل بندگی، یہ ہے اسلام کے جب حکم آ جائے تو پھر سوچنا نہیں ہے، پھر اس کے مقابلے میں نفس آتا ہے کہ دل نہیں مانتا، اس کو گزر کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے دوسرے نمبر سے کہ یہ ہماری برادری قبیلے کے رسم و رواج یہ ہیں، اس کو بھی ادھر کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں نوجوان اکثر آتے ہوتے کہ سارے ہی ادھر جا رہے ہیں تو میں اکیلا کیا کروں، تو سارے جدھر مرضی چلے گئے لیکن میں نے اس کو بھی ادھر کرنا ہے۔ اور اگر ڈنڈے والا بہت بڑا ہو، اس کا نام جو بھی ہو، آپ کی اپنی زندگی میں ایک ڈنڈے والا چلا گیا اور آج لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، یاد آیا جو ہم نے کہا کرتا تھا یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، وہ عبرت کا نشانہ بن چکا۔ بہت ساری طاقتیں امریکہ اور روس وہ کبھی بڑھ کے مارتے تھے، وہ بھی عبرت کا نشان بن چکے۔ تو ڈنڈے والا کوئی بھی ہو، میں اکثر مثال دیتا ہوں، پوتے بھی آج کل ڈنڈے والے گھر میں کہتے ہیں جی یہ پرانی باتیں ہم نے نہیں ہونے دینی، جی یہاں نہیں اس طرح ہوگا۔ اور کبھی کبھی دادا ابو بھی ڈنڈے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تم نے نئی باتیں کہاں سے نکال لی ہیں، جو پڑھ کے آتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں خبردار اس گھر میں نے۔ تو میری کچھ گزارش سمجھ آئی کہ بندگی اور اسلام اور مسلم کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس کے مقابلے میں نہ نفس کو لانا ہے کہ دل کیا چاہتا ہے، مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کے مقابلے میں برادری اور قبیلے اور جو بھی رسم و رواج ہے اس کو بھی ادھر کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں سارے لوگ ادھر چلے جائیں لیکن ہم نے اسی طرف جانا ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اس کے مقابلے میں ڈنڈا جتنا بھی خطرناک ہو اس کے سامنے ڈٹ جانا، یہ دراصل مومن اور مسلم کی خوبی ہے۔ ایک اور گزارش کرنے لگا،
ہم عام طور پر جب کوئی فوت ہو جائے تو سورہ ملک کی ابتدائی آیات وہاں پڑھتے ہیں، تو میں اکثر ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ یہ مردے پہ پڑھنے والی آیات نہیں ہے، ذرا پڑھیں گے مل کے تھوڑا سا شروع سے۔ اللہ خلق الموت والحیات، اکثر ہم پڑھتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس وقت پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اس وقت پڑھنے کی تو نہیں ہے، وہ تو چلا گیا۔ یہ تو بچوں کو سنانے کے لیے، یہ تو جوانوں کو سنانے کے معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ یعنی جہاں اس کا موقع تھا، وہ سرکار تھا، وہ کہیں ایس ایچ او تھا، وہ کسی اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا، وہ کسی جگہ اس کو جو طاقت تھی وہاں اس نے کیا کیا، ڈٹا رہا، اس طرف ڈٹا رہا، حزب الشیطان کی طرف یا اس طرف ڈٹا رہا، یہ دیکھنے کے لیے موت زندگی بنی۔ جب مر گیا تو پھر ہم پڑھتے ہیں دیکھے، تو گزارش سمجھ آئی۔ اگر یہ آیت ہم بچپن میں پڑھیں اور جوانوں کو سکھائیں تو اللہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جس کو دفن کر رہے اس کا قبلہ سیدھا ہے، یہ ڈٹا ہوا تھا، یہ راہ راست پر تھا۔ پھر ہم یہ نہ دیکھیں کہ جی اس کا قبلہ تھوڑا سا ادھر ادھر لگتا ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ یہ آیات تو زندوں کے لیے پڑھنے کی۔ بسم اللہ بندگی رب کی کہاں سے ہونی ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ کتنے سال کا ہو؟ 7 سال کا۔ کتنے سال کا بچہ ہو جائے تو کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ابھی کل ایک بندے نے مجھے کہا یار مجھے تو رونا آتا ہے کہ بچے جمعے میں آ جائیں، جمعے کا دن تھا، کچھ بچے آئے اور وہ کئی لوگ ہوتے ہیں سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے فرض عین سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے بگانا ہے۔ یقین کریں تو ہمیں حکم کیا، میں آپ کو ایک درخواست کرنے لگا، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس حوالے سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ کیا حکم ہے کہ جب 7 سال کا ہو تو کیا کریں گے؟ نماز کی تسکین۔ کاش کہ ہم یہاں سے شروع کریں اور اپنے آپ کو وقف کریں اپنی اولاد کو، تو تب بھی بات بنے۔ اور جب 10 سال کا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ بھائی اس پر میٹنگ کریں گے، اس پر پورا گھر میں اور برادری میں اور مسجد میں کہ بھائی یہ نئی نسل کا ہم کیا کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم 7 سال والی بات یاد رکھیں، 10 سال والی بات یاد رکھیں۔ یہ جو سورہ ملک کی آیات ہے اس کو اس وقت سے پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ کچھ بات ہم الٹ چل رہے ہیں کہ جب بزرگ ہو جائے تو عمرہ اور حج کرنا ہے، تو شیر بھی جب بوڑھا ہوتا ہے تو تب وہ بھی ذرا بمن ہو جاتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد کچھ بات سمجھ، یعنی یہاں سے شروع کرنا ہے نا، بسم اللہ سے۔ کوئی زمانہ تھا کہ بسم اللہ کی تقریب ہم کرتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے، یہ بچہ آج بسم اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن آج کل وہ جی آج اس کی جو ہے نا وہ کیا ہے، برتھ ڈے ہے اور آج فلاں ڈے ہے اور پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی، اس کو ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دراصل بنیاد ہے مسلمانوں کی کہ ہم اور ہماری نئی نسل اس کا قبلہ ہم نے بچپن سے سیدھا کرنا اور اجتماعی طور پہ کرنا ہے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا اپنی نسلوں کو قابو رکھ لیا، لیکن ایک دفعہ میں ایک اسکول کی تقریب میں گیا، ہمارے علاقے کی تقریب تھی یہ جو انعامات وغیرہ سالانہ فنکشن میں، میرے والد صاحب نے وہاں جانا تھا، وہ AEO تھے، تو وہ کسی وجہ سے نہیں آئے، تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، آپ بھی تو ذمہ دار ہیں، چلے ان کے بیٹے ہیں۔ میں وہاں گیا تو خواتین اور مرد سارے مکس بیٹھے تھے، پردہ وردہ بھی کوئی نہیں تھا، اور اسٹیج پہ جو اسٹیج سیکرٹری اور سارے وہ بھی خواتین بھی بیٹھی، مرد بھی۔ میں نے سر جھکایا اور بیٹھا رہا۔ جب میری باری آئی تو میں نے ان سے ایک درخواست کی، وہ آپ سے بھی کرتا ہوں۔ میں نے ان سے سوال کیا، مجھے بتائیں کہ مائیں جتنی یہاں بیٹھی ہیں، کیا انہوں نے اسکول والوں کو کہا تھا کہ ہماری بچیوں کو اس طرح سر سے کپڑا اتار کے تو آپ نے اس طرح مکس بٹھانا ہے؟ تو مائیں ساری خاموش۔
میں نے وہ جو والد بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسکول والوں سے کہا تھا، تو وہ بھی خاموش۔ اسکول کی ساری انتظامیہ سے پوچھا کہ آپ کی میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان، سارے خاموش۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہم سے کیسے ہو گیا۔ یہی بات میں نے پہلے گزارش کی کہ رسم و رواج، اس پر بھی انشاءاللہ میں ایک درخواست، کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی نے بالکل اس کو کلیئر نہیں کیا کہ بھئی میں نے کہا تھا، اس کی پھر کسی کی خواہش نہیں تھی نا۔ اور بچوں سے پھر میں نے پوچھا آپ کی خواہش تھی کہ آپ نے یہ اتار دیا، سب خاموش تھے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ہم صبح و شام روس اور امریکہ کو کوستے ہیں، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس گاؤں کی اس جگہ اس علاقے میں آئے اور توپ اور ٹینک چلائے اور ہمیں برباد کرے۔ میں نے اور آپ نے خود، معذرت کے ساتھ آپ سے میں کیونکہ یہ بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں، ہاں وہ میرے علاقے والے، ان کو میں نے کہا میں نے اور آپ نے خود اپنے بچوں کے گلے میں پٹا ڈال کر، تائی کو میں نے پٹا کہا، وہ اگر ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیے تو ان کو کیا ضرورت ہے یہاں کر بم اور وہ کریں۔ فیس خود دے کر، پیسے اپنے خرچ کر کے، اپنی اولاد کو باندھ کر اس طرح ان کے سامنے پیش کر دیا، تو معاملہ پھر کیا ہوا؟ میری زندگی کا پھر مقصد اور ہدف کیا ہوا؟ دین کی سرفرازی ہے یا ہم سارے کہیں اور جا رہے ہیں؟ کسی دن ہم کہیں کچھ بیٹھ جاتے ہیں، سوچ لیتے ہیں اور بس پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ یہ میں نے مجموعی طور پر 2-3 چیزیں ابتدائی آپ سے گزارش کی، اب ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو ساتھ کون کون تھا جی؟ جنت سے بھیجا تھا، کون کون تھے؟ یہ میں خاص طور پہ جوانوں سے پوچھتا ہوں تاکہ جاگو دے دیں۔ آج کا یہ آخری پروگرام، ہم کوشش کریں گے 5 منٹ پہلے ختم کر۔ جی ہوا اور شیطان، اما ہوا اور شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ بات مختلف انداز سے قرآن پاک میں 4 مرتبہ ہے، اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں۔ جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام، اما ہوا اور وہ بیلی کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، آج کے بعد جو میری طرف سے حکم نازل ہوگا تو اس کو مانے گا تو نمبر 1 فائدہ کہ وہ بے سکون اور پریشان، دوسری جگہ پر ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ راہ کو گم، وہی جنت والا راستہ، خیر ہے کچھ دیر چلے جاؤ پھر آپ کی راہ آپ کی ہے، آپ اپنی جگہ آ جائیں گے، گمراہ۔ کیونکہ ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دو، میں دائیں اور بائیں اور سامنے اور پیچھے سے ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے بندے پہلے پیچھے چلنے والے نہیں۔ اب اس پر آپ یہاں مجلس میں بیٹھے، ہاتھ کھڑے کروانے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے کچھ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ میں نے سب سے پہلے اس لیے کہا کہ میں بھی ایک ذمہ دار ہوں۔ ہم میں سے کچھ دکاندار ہوں گے، کچھ اسکول میں ماسٹر اور ٹیچر ہوں گے، کچھ اور کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوگا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، نوجوان جو بڑے تڑپ تڑپ کے دیکھ رہے ہیں کہ جی میں نے سی وی جمع کروائی اور ابھی تک اس کا کوئی رد نہیں نکل رہا، ان کے لیے بھی یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ آسان سوال ہے مجھے، یہ جو ہم ملازمت کرتے ہیں، دن رات کھیتوں میں کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کیا اپنے فائدے کے لیے، فائدہ ہو اور ہمیں سکون ملے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کریں؟ اور سکون زندگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلی بات کہ اگر اوپر سے آئی ہوئی ہدایت کو مانو گے تو کیا ہوگا جی؟ غم اور پریشانی نہیں ہوگی اور گمراہ نہیں۔ لیکن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اگر اپنی مرضی کرو گے، نفس کے پیچھے جاؤ گے، برادری اور اس کے رسم و رواج اور بغیر سوچے سمجھے کہیں چلے جاؤ گے، جمہور کے پیچھے جاؤ گے، اگر ڈنڈے والے کے ڈنڈے سے ڈر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنگی والی زندگی میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ تو پہلے دن اس میں تو کافر مسلمان کی بات ہی نہیں تھی،
کہ جاؤ میری مانو گے، یعنی کتابوں کی صورت میں جو آئے اور نبی جو کچھ لے کر آئے، جو مانے گا وہ پرسکون ہوگا، جو نہیں مانے گا بے سکون ہوگا۔ ہم بے سکونی کا گلہ حکومت سے کرتے ہیں، بے سکونی کا گلہ پتہ نہیں کس کس سے کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو سارے ذرا اور باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں یا اس کا، یہ کچھ دوست کہیں سے مجھے آواز نہیں گڑبڑ۔ اچھا، تو میں کیا گزارش کر رہا تھا جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خزانوں کا مالک ہے، جو سارے راز جانتا ہے، وہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ جانتا ہے ہم کیا کریں گے تو فائدہ ہے، ہم کیا کریں گے نقصان، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو میری مانے گا پرسکون ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو نہیں مانے گا وہ تنگی والی زندگی میں اس کو مبتلا کر دیا جائے گا اور قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ پوچھے گا لما اشرتنی یا ماں، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے پورا ایک مکالمہ ہے کہ دنیا میں تم نے اس آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اقبال بھی یہ ذرا بند کرنا ادھر سے پتہ نہیں۔ اچھا، تو دنیا میں تم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جو دیکھنے، اس پر بھی میں گزارش کرنے لگا ہوں، لیکن یہ پہلی بات ذرا مکمل کریں۔ آپ سے یہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا بے سکونی والی زندگی آپ کو کبھی محسوس ہوئی؟ نہیں ہوئی، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے کبھی، میں نے آپ سمیت ہم نے کبھی نہیں، گھر میں ہماری بیوی یہاں سے وہاں لمبا دسترخوان رکھتی ہے، اس کے اوپر مختلف اقسام و انواع کی کیا ہے یہ کھانے ہوتے ہیں، کبھی میں نے غور نہیں کیا۔ کاش کہ اسی ایک بات پر غور کرتے، بیوی محبت کرتی ہے، بیٹی بھی سامنے بیٹھی ہے، بیٹا سارا ٹبر، سارے لوگ کہتے ہیں بابا آپ نے نہیں کھانا، کہتے ہیں یہ نہیں، آپ نے نہیں کھانا، بابا کیوں؟ کماتا تو میں اور میں نے کیوں نہیں کھانا؟ کاش کہ میری زبان کام کرے اور میرے منہ سے یہی نکلے گا کہ وہ کھانا نہیں دیتا۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ اے سی لگا ہوا ہے اور نرم بستر ہے اور شور کی تو کوئی مجال ہی نہیں کہ اس میں آ جائے، ایسے بند کمرہ ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔ کوئی آ کر پوچھے کہ بھائی سوتے کیوں نہیں؟ یہ میں نے ویسے ایک اشارہ کیا۔ خاندان بہت بڑا ہے، قبیلہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ایک کا دروازہ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ یہی ہو رہا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہم نہیں مانتے، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو بے سکونی والی زندگی میں ہے، اور ایسی بے سکونی جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کبھی۔ ایک مسئلہ کر بیٹھتے ہیں اور مہینہ اور 6 مہینے تھانے میں چکر لگاتے رہتے ہیں، کبھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ میں نے اشارہ کیا، اب اگلی طرف جاتا ہوں۔ میں نے گزارش کی کہ جب تک ہم اس کی نہیں مانیں گے، جب تک سنت والے طریقے پہ نہیں آئیں گے، آخرت والی بات ابھی تک میں نے نہیں کہی، اس دنیا میں کم از کم وہ بندہ سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری قوم مل کر توبہ کرے اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چلے، اس پر کسی حکومت نے اگر ہمیں کرنا ہے کہ اپنے اپنے دائرے کے اندر ہم سوچیں۔ یہ جو حکم ہے کہ جب تمہیں کسی جگہ کیا ہو حکمرانی ملے تو پہلا کام کیا کرے، اقامت صلاۃ، اس پر میں نے ایک دن بات کی کہ دیکھیں میرا اسکول ہے، میں پرنسپل ہوں، تو وہاں میری حکومت نہیں ہے، سارا دن میری مانتے ہیں، ہر کوئی مانتا ہے، جس کو چاہوں نکال دو، جس کو چاہوں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کبھی نماز کی یہاں بات کی۔ میں سربراہ ہوں گھر کا، ساری چیزیں میری مانتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کبھی سوچا میری جتنی طاقت ہے، میرا جتنا دائر، میرے دوست ساری باتیں میری مانتے ہیں، لیکن میں عجیب ہوں کہ اٹھتے وقت ان کو کہتا ہوں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ ان کو کبھی نہیں میں نے کہا کہ اللہ کے بندو میرے ذاتی معاملات میں تو میری بات مانتے ہیں۔ تو یہ میں نے دوسری یا تیسری درخواست آپ سے کر دی کہ سکون چاہتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کا کیا طریقہ ہے۔
اب ایک تھوڑا سا قدم اور آگے، ابھی ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم اللہ کی ہی بندگی کریں گے، اور کر لینا چاہیے جی، کر لیا جی۔ اب مسئلہ ایک دوسرا ہے، وہ بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یعنی اندھے کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کو ایک دوسری جگہ سے جوڑتے ہیں اور پھر ایک ایسا سورہ آل عمران کا آخری رکوع، میں کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور باقی آپ سے درخواست کروں گا کہ سارے چھوٹے بڑے اس کو اس رمضان میں بار بار پڑھیں، آپ کو ایک بہت بڑی طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے اور جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے۔ یہی نشانیاں نہیں دیکھیں گے تو اندھے ہوں گے نا، کیا مطلب؟ اب آ جائیں، اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو تشریح کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ اولی الالباب وہ ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر۔ اس پر بھی میں گزارش کرتا ہوں۔ اور دوسری کیا نشانی ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں کیا کرتے ہیں؟ غور اور فکر کرتے ہیں۔ ذکر اور فکر یہ دو نشانیاں ہیں اولی الالباب کی، اور نشانیوں سے فیض کون حاصل کرتے ہیں؟ اولی الالباب۔ آپ لوگ کشمیر کی وادی سے ہیں اور وہاں تو ویسے ہی مناظر ٹھیک ہیں، اللہ جانے شاید زیادہ دیکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کبھی اس طرف توجہ نہ ہو، لیکن میں اگر مری جاؤں یا میں اگر وادی نیلم میں جاؤں، کہیں اور جاؤں، مومن اگر وہاں جا کر دیکھے، کس آنکھ سے نہیں، اس مادی آنکھ سے نہیں، وہ ایمان والی آنکھ سے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے آگے جو آیات ہے کہ جب مومن دیکھتا ہے اللہ کی نشانیوں کو، وہ اولی الالباب میں شامل ہوتا ہے، تو وہ اونٹ کو دیکھتا ہے، وہ اس آسمان اور زمین کو دیکھتا ہے، وہ پہاڑ اور ان ندی نالوں کو دیکھتا ہے، تو منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے ان ساری چیزوں کو باطل پیدا ایسے کرا، اس کا کوئی ہدف ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مومن کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اگر پہاڑ بغیر مقصد کے نہیں ہیں، اگر یہ درخت اور چرند پرند بغیر مقصد کے نہیں ہیں، تو میں تو کیا ہوں؟ اشرف المخلوقات۔ پھر اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ یہ آیات یاد ہے، سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ کھڑا وادی میں ہے، دیکھ وہ رہا ہے نظاروں کو، اور منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اللہ تو پاک ہے، مجھے آپ کے عذاب سے عجیب بات نہیں ہے۔ آنکھ ہے، لیکن یہ مومن کی آنکھ ہے اور وہ عام بندے کی آنکھ ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھی نہ سجدے کا پتہ نہ کسی اور چیز کا، تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہ آنسو آتا ہے اور نہ کچھ ہوتا ہے، تلاوت سن رہے ہیں، مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے، کافر سنتے ہیں تو کانپتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اگر غیر شعوری طور پر کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر شعوری طور پر ہم کریں میں کدھر جا رہا ہوں کدھر آ رہا ہوں، اصل مومن کی یہ شان۔ اسی کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقوی کا معنی اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو جملوں میں عرض کروں۔ میں تو بڑا کمزور ہوں، گناہگار ہوں، اللہ کے دربار میں میرا تو ہو سکتا ہے اتنا مقام ہو، یہاں سفید ریش ہیں، بزرگ ہے ان کا اللہ کے دربار میں بلند مقام ہوگا۔ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت سوچے
कोशिश करे कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कि अल्लाह की नज़र में मेरा जो मकाम है मैं अल्लाह की नज़र में गिर जाऊं। और हर वक्त कोशिश करे कि अल्लाह की नज़र में मेरा जो मर्तबा है कुछ तो आज नया करूं, ताकि अल्लाह की नज़र में मेरा मकाम बुलंद हो जाए। ये दरअसल तकवे वाली कहती है। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, लतीफा सुनाकर पढ़ाएं। आप कहेंगे अरे इसने तो बड़ी वो आमतौर पर किसी ने किसी को, चलो हम ये नहीं कहते कौन था किसको कहा, कलमा पढ़ो तो आकर तंग आकर नीचे वाले ने कहा कि जी पढ़ाओ, ऊपर वाले ने कहा कि वो तो मुझे भी नहीं आता। ये है अगली बात। इसके लिए हम रोज मोमिन और तकवेदार नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह नमाज पढ़ी, बाद दोस्तों ने इशराक और चार पता नहीं कौन कौन सी नमाज पढ़ी। मैं एक दरखास्त करना है वहाँ, और अभी मैंने आपसे जानबूझकर सूरह फातिहा हाज़िरी के लिए भी पढ़ाई है, लेकिन अपनी बात को उसके साथ जोड़ने के लिए भी गुजारिश की। उसमें हमने एक आयत पढ़ी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। माना क्या है? सीधे रास्ते पर चला। आपसे मैं सवाल करता हूं कि मुझे ये बताएं कि जब ये हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिन कहाँ होते हैं? ये तो पहली बात। लेकिन अगर वहां हों भी तो हम दरमियान वाला सारा जमाना छोड़कर जन्नत में पहुंच जाते हैं। यानी हमारे तसव्वुर में ये आता है कि वो जो जन्नत वाला रास्ता उस पर चला, दरमियान में से शादी भी निकाल लेते हैं, दरमियान में से स्कूल वाला टाइम भी निकाल लेते हैं, दरमियान में, मेरी बात समझ रहे हैं? काश कि हम ये दुआ करते हुए वहां हो जहां हमें होना चाहिए। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कोई अगर ज्यादा कोई इस तरह ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कि मौजूद से इधर उधर हुआ तो कोई हरज नहीं, मौजूद को उधर रख देते हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगी, क्या दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल सुबह शाम रात। कभी आपने सुना कि अल्लाह ताला हर दफा जितनी दफा आपकी आयत पढ़ते आपको जवाब देता है? कभी किसी ने सुना नहीं? किसने सुना? कहिए, कभी सुना? आज के बाद सुनना चाहिए। तो हम नंबर 1 के दरमियान वाली जगह को मत छोड़ें। हर मामले में हिदायत वाला मामला हो तो जवाब मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह ताला का जवाब क्या अभी भी दिया होगा उसने, हमने नहीं सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुछ समझ आई? अभी सबको ये तो हर वक्त हम पढ़ते। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वो मेरे बंदे सुबह भी कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, शाम को भी कहते हो। मैंने तो हज़रत आदम को नीचे भेजते हुए जमीन पे कहा था कि जो मेरी मानेगा तो, अब भी यही कहता हूं, जो मेरे बंदे कुरान तेरे घर में रखा है, मस्जिद में रखा है, जब हम नमाज पढ़ रहे सामने पढ़ा होता है कि अल्लाह के बंदे वो कुरान हिदायत है जिसमें शक शुबा नहीं है, यकीन के साथ खोलो। लेकिन शर्त वही है कि तकवे वाले को इसमें से राह रास्त मिले। कुछ बात समझ आई? काश कि इस वक्त जब हम ये आयत पढ़ रहे हो तो हम क्या करेंगे? यही तलब हो कि इसके बाद से अगली नमाज तक के सारे मामले में या अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारी रहनुमाई फरमा। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ये हमें सारी। अब आए मैं एक और गुजारिश करता हूँ, इसके साथ जोड़ते हैं। जब इस नियत से अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहेंगे तो आए हदीस कुदसी का मफ़हूम सुनाता हूँ। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या कि जब मेरा बंदा एक मर्तबा मुझे पुकारता है या अल्लाह, तो अल्लाह कितनी मर्तबा जवाब देते हैं? भाई जरा सारे
ہم نے کہا ایک مرتبہ یا اللہ، تو اللہ کتنی مرتبہ جواب دے؟ 10 مرتبہ. کبھی پکارے تو صحیح. جب ایک قدم ہم اس طرف جاتے ہیں تو اللہ کتنے قدم آتے ہیں جی؟ 10 قدم. جب ہم چل کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. اور فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے، چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہو جاتا ہوں. یہ نہیں کہا. پیار کی انتہا ہے، پیار کی کیا فرمایا؟ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کچھ سمجھ آئی؟ میں نے مفہوم بتایا، اشارہ کیا. وہ تو مہربان اس طرح کا ہے. کاش کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم ہوش اور حواس کے ساتھ، جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، تقوی والی کیفیت کے ساتھ کریں. وہ تو تھام لیتا ہے. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے، یہ بزرگ اکثر کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا پہنچے ہے، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے. یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، کیونکہ وہ ہاتھ اس کا نہیں ہوتا ہے. وہ ہاتھ خاص نگرانی میں چلا جاتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے. کچھ سمجھ آئی؟ تو میں نے یہ کچھ گزارشات کی. اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے. ہم نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی بنیادی کچھ چیزیں تھی، لیکن سرفرازی والے معاملے میں بھی چند گزارشات، اور پھر میں دعا کے ساتھ آپ سے رخصت لوں گا. اب آ جائیں گے کچھ لوگ، کچھ جوان یہ سمجھ رہے ہوں گے، نہیں لگتا گرمی لگ رہی ہے، چلا لیں پنکھے چلا لیں، لیکن ادھر توجہ ہوگی. پنکھے چلا لیں، بے شک عنایت کی طرح چلا لیں، کچھ پنکھے چلا لیں، سارے چلا لیں جی. یہ کشمیر والے ہیں اور آپ نے سمجھا ہم جو ہے نا وہ جی. تکبیر، ذرا پتہ چلے نا کہ مومن جاگ گئے. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو روایت یہ ہے وللہ الحمد. اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد. مومنین کے یہ نعرے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں گزارش اب دوسری طرف تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. اس میں حجۃ الوداع کا نام تو سنا ہی آپ سب نے. کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تو وہاں چلے گئے جی تصوراتی طور سے. ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے جو ذمہ داری تھی اس کا حق ادا کیا؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا تھا؟ فلا یا رسول اللہ. کیا الفاظ تھے؟ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بات ہو گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا انگلی سے آسمان کی طرف اور عرض کی کہ اللہ گواہ رہنا میں نے تیرے دین کے غلبے کا حق. پھر کیا ہوا؟ یہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے یہ مولوی صاحب اور عالم دین کی ذمہ داری ہے، یہ تو امیر جماعت کی ذمہ داری ہے، یہ تو امیر ضلع کی ذمہ داری ہے. ذرا سنیں اس مجلس میں کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے. یہ بات اپنی جگہ کہ وہ صحابہ ان کے جو ادنا سے ادنا صحابہ مرتبے کے اعتبار سے ہم ان کے قدموں کے خواب کے برابر بھی نہیں ہو رہی. بات اپنی جگہ، کہیں ایسا نہ کوئی فتویٰ لگا رہے اس لیے یہ بات اپنی جگہ. لیکن اس مجلس میں مختلف مراتب کے صحابہ تھے یا نہیں؟ آپس میں تو تھے. علماء حدیث بھی تھے اور مجاہدین بھی تھے اور کمانڈر بھی تھے اور کل جو خلفاء بنے وہ بھی موجود تھے اور بکریاں چرانے والے وہ بھی موجود تھے اور اس میں ذمہ دار سب لوگ تھے. کیا فرمایا تھا یہ آپ سے میں پوچھتا ہوں. کیا نبی صلی نے کہا کہ آج کے بعد جو یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت تک اسی طرح اس دین کے غلبے کا حق ادا کریں جس طرح میں نے. جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو پہنچائے. ایسا تھا یا نہیں؟
لیے آپ میں سے کوئی بندہ بھی نکلا یا نہیں؟ ذمہ داری سے نکل گئی کچھ کوئی نہیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے. نبی نے نہیں آنا. ہم اس پر بڑا نعرہ لگاتے ہیں, ختم نبوت کے بڑے جلسے کرتے ہیں, لیکن یہ بات بھی کاش سوچ لیں کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آنا تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جلسے اپنی جگہ اہم ہیں, وہ نعرہ اپنی جگہ اہم ہے, لیکن میری ذمہ داری اب بڑھ گئی. کچھ گزارش سمجھ آئی کہ جو یہاں جو کچھ مجھے معلوم ہے میری ذمہ داری ہے تو اسی طرح حق ادا کروں دین کے غلبے کا, جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی؟ کئی جگہوں پر مختلف انداز میں ہے, لیکن ایک چیز جماعت اسلامی والے زیادہ تذکرہ کرتے ہیں, وہ آیت میں پڑھوں گی. ہم نے طے کیا کہ اپنی بات یہاں نہیں کریں. کون سی آیت ہے کہ کسی کو سمجھ آئی تھی جو زیادہ تر ہم اس کا ترجمہ اور وہ مختلف جگہوں پہ لگاتے ہیں؟ جی سارے سیانے ہیں لیکن پھنسیں گے بہت. اگر یہ سب کچھ ہمیں پتا ہوا اور ہم نے کچھ نہ کیا تو زیادہ فرض کریں گے. جی کیا آیت ہے جی؟ سب کو یاد ہے. الحمدللہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. یہ ذمہ داری تھی جو اب ہماری طرف منتقل ہو گئی. دین کی سرفرازی, بنیادی باتیں میں نے گزارش کی کہ بندے کی کیفیت کیا ہو, کہاں سے شروع کریں, لیکن ہدف کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین حق کو غالب کرنا. یہ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ترجمہ کیا اس کا؟ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر. یہ بات کچھ سمجھ ہے؟ میں اس حوالے سے ایک بات کروں. یہاں ایک آیت میں 2 مرتبہ دین کا لفظ آیا ہے. میں دوبارہ دوہرانا غور کرنا. یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے اور یہ دین کی سرفرازی والے موضوع کے ذیل کی ایک اہم بات ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اگر دلیل نکالنا چاہیں تو یہاں سے یہ دلیل نکلتی ہے. دین کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے وہ ہو تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ دین کو دین پر غالب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس سے ہم یہ نکال تو سکتے ہیں, اگر نکالنا ہو بڑے ہوشیار ہیں. یہ جو مسلمان ہیں نا میرے جیسے, وہ کہیں گے کہ بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث اور یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں تو اللہ نے خود کہا دین کو دین پر غالب کرنا. آئیں میں آپ سے گزارش کروں, پہلے کر دی دوہرا ادھر. وہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی اب دوبارہ ذرا سنیں. ایک ہے دین کہتے ہیں طریقہ زندگی کو. کس کو؟ میں معذرت کے ساتھ دین کہتے ہیں کس کو؟ طریقہ زندگی. ایک ہے طریقہ زندگی جو اللہ نے کتابوں کی شکل میں بھیجا اور انبیاء علیہ السلام نے اس کو کر کے دکھایا. اس دین کا نام کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ؟ اسلام اور دین حق. اس کو دین حق کہا اور اس کا نام رکھا اسلام. اس کو ماننے والے ہوتے ہیں مسلم. کچھ گزارش سمجھ آئی؟ اس کے مقابلے میں وہی 4 دین ہیں جو میں نے پہلے بتائے. آپ دہرائیں کون کون سے. ایک تھا نفس کا دین, دل چاہتا ہے کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے, میں تو بڑا ہوں, شادی کون کا روز اور نہیں ہے. اب بندے کہے گا شادی کون کا روز اور نہیں ہے, دن دہاڑے, تو اس کا مطلب دعا کرنی چاہیے کہ آپ کی شادی روز ہو. جی یہ دعا ہے, دعا ہے, کوئی بھی سرے نہ چڑھے. تو یہ ہے ایک دین حق کے مقابلے میں جو نفس کا ہے. دوسرا برادری اور قبیلے کے رسم و رواج. تیسرا کون سا ہے جی؟ جمہور. زیادہ لوگ ادھر گئے اور میں کہتا ہوں ادھر جائیں. چوتھا وہ ڈنڈے والے کا معاملہ. اس پر بات سمجھ آئی؟ اگر دل جو مرضی چاہے, برادری اور قبیلے کے جو مرضی رسم و رواج ہوں, سارے لوگ جدھر مرضی چلے جائیں, ڈنڈا جتنا بڑا ہو, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہمارے یہاں جو برادری قبیلے کی جنگ ہوتی ہے
ایک بندہ تو مار کے آتا ہے اور ایک مار کھا کے آتا ہے. جو کھا کے آتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے ہم اس کو بڑی شاباش دیتے ہیں کہ ڈنڈے اس نے بہت کھائے لیکن جگہ نہیں چھوڑی کاش کے دین کے لیے یہی ہمارا. بھائی جتنا ڈنڈا ہم مار نہیں سکے بگا نہیں سکے لیکن وہاں تو موجود ہوں. یہ دراصل ذمہ داری ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے میں نے پہلے جتنی بھی باتیں اور گزارشات کی وہ اصل میں اس کے ساتھ اٹیچ کرے تو بات سمجھ آئے. آخر میں 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے اور سادہ. ہمارے ہاں یہ خیال آتا ہے نوجوان سارے کہیں گے مارے گئے بھائی یہ تو آج کام خراب ہو گئے اس کے بعد تو دکانیں بند کرنی ہوں گی اس کے بعد تو کاروبار کرنا ہی نہیں ہوگا یہی کریں گے. آئیں میں اسلام کی ایک تصویر آپ کو سادہ بتاؤں آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا اتنا آسان. میں آپ سے سوال کہ اگر رات کو صرف ہم سنت طریقے کے مطابق سوئیں جی تو کتنے نمبر ملیں گے؟ آپ میتھ کا سوال جی بھائی 24 گھنٹے سولو ہوتے ہیں آپ 8 گھنٹے سوئیں تو 33% نمبر ملتے ہیں یا نہیں؟ دنیا والے 33 پر پاس کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا سمجھتے ہو رحمان پاس نہیں کرے؟ آج میں آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ آگے لے جاتا ہوں. نماز اور اس کا بعد اگر صرف ہم نیند اپنی سنت کے مطابق کریں جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں اور جو بھی توفیق ہو وضو کریں اس میں جو دعائیں ہیں کتنی پڑھ لیں تو 33 نمبر ملتے ہیں. ہم نے کبھی توجہ نہیں. بعض سکولوں والے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے نہیں بابا 33 کا رواج ختم ہو گیا 40 والے سال ہو گئے. تو اگر اپنا کھانا سنت کے مطابق کر لیں تو 3 وقت کھانا 2-3 مرتبہ چائے اگر وہ سنت کے مطابق کریں تو 40 ہوتے ہیں یا نہیں؟ بھائی بولے کیوں ناراض ہو گئے؟ آپ کی بات کرنے لگا ہوں کہ بھائی مزے ہی مزے آج کے بعد گیا کوئی کام نہیں کرنا اور بیچ کے عمل ہوگا. اب آ جائیں ذرا آگے. آپ میں سے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں تو عام طور پہ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ڈیوٹی کتنے؟ 8. کوئی پرائیویٹ ہو تو 9. کوئی زیادتی کرے تو کوئی 10 ہو جاتے ہوں گے. اور یہ جو زمیندار ہیں وہ کہتے ہوں گے ہم تو 24 گھنٹے وہیں بیٹھے ہیں. وہ کتنے؟ وہ اتنے ہی کرتے ہیں 6-7-8 گھنٹے. مزدور بھی یہی کرتا ہے. آ جائیں میں آپ کو ایک درخواست کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حلال روزی کما کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر دے خوشی کے ساتھ تو یہ سارا صدقہ بنتا ہے. بھائی وہ 8 گھنٹے اگر تجارت کر رہے ہیں تو فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے انبیاء اور شہداء کے ساتھ رہے. عجیب مہربانیاں نہیں. صرف کرنا تو یہی ہے انما الاعمال بالنیات. نیت کو تھوڑا سا سیدھا کرنا. میں نے پہلے گزارش کی کہ تھوڑا ایسا سوچنا ہو یہ تو میں کیا کر رہا ہوں. ایسے ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے تقوی والی کیفیت میں ہوں گے. کچھ سمجھ آئی تھی؟ اگر وہ 8 گھنٹے سنت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو آپ نمبر کتنے ہوئے جی بتائیں گے؟ 50 ہو گئے. 70-80 پہ پہنچ گئے ہیں جو ایک ریٹ کی طرف جا رہے ہیں. بھائی میری کچھ گزارش سمجھ آئی؟ ہم کچھ اور سمجھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور ہمیں دینا چاہتا ہے. اور یہ میں گزارش کرتا ہوں. فرمایا کہ جو رستے میں بڑی تکلیف دہ چیز کو ہٹائے تو کیا ہے جی صدقہ. اگر یہ ایک حدیث ہم سمجھ جائیں تو پولیس کی ضرورت ہوگی جی ٹریفک پولیس کی. اور بابا بولو کیوں نہ پولیس والے بھی ہوں تو بولو. اگر ایک بات مسلمان سمجھ جائیں تو ٹریفک پولیس کی ضرورت ہو. وہ جو لے جاتی ہے گاڑیاں اٹھا کے ہم خود سوچیں گے یہاں کوئی تکلیف نہیں. کیا وہ پورا ہم سارا دن سر پہ اپنے ڈلوائیں گے تو ڈلواتے آپ کہیں ہم تو نہیں ڈلواتے. ادھر والی دکان والا بھی کوڑا نکال کے درمیان میں ڈالتا ہے ادھر والا بھی. پھر سارا دن لوگ گزرتے ہیں اور یہ سارا گھر ہمارے ہی سر کے شام کو. کچھ بس صفائی کو نصف ایمان کہا گیا. اگر یہ سمجھ جائیں
تو کیا یہ گند ہمارے سر پہ؟ میں نے سادہ سے ایک بات اب کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف اس میں ذرا سا ہی کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام والا خمس، کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں۔ کلمہ تو آپ نے پڑھا ہے، ایک دفعہ دہرائیں کیونکہ آخری بات کلمہ۔ دوسری چیز کیا ہے اسلام کی بنیاد؟ نماز، روزہ، حج اور تو جن کی زکات والی دولت ہی نہیں ہے تو ان کی تو ساکت ہو گئی ہے نہیں؟ حج آنے جانے، اللہ بھلا کرے حکمرانوں کا، آپ تو شاید کسی پر بھی نہ تو دو گئے، کلمہ آپ نے پڑھ لیا، درمیان والے روزے رہ گئے اور نماز رہ گئی۔ روزے تو سال میں 1 مرتبہ آئیں گے۔ اب تو بنیادی طور پر اس پہ تحقیق ہوئی ہے کہ اگر 25 سے 30 دن تک کتنے گھنٹے کوئی بھوکا رہے، پیاسا رہے، تو کینسر جیسے مرض کے جو جراثیم ہوتے ہیں، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جسم خود اس کو کھا لیتا ہے تو کینسر نہیں ہوتا۔ ایسی تحقیق ہو تو نماز آ جاتی رہ جاتی۔ میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی پہ ہوں اور جب آواز آئے حی علی الصلاۃ تو آ کے حاضری لگوائیں اور پھر جا کے اپنا کام کریں، یہ ایک شرط ہے۔ دوسری کہ جب سال گزرے اگر آپ کا وہ دولت اور مال اتنا ہے تو زکات دے دو۔ جب کوئی بات آئے تو سلام کر کے اس کو ہنستے چہرے کے ساتھ ملو، اس میں تو فائدہ دنیا بھر میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جب کما کے لے جاؤ تو اپنے خوشی کے ساتھ بیوی بچوں پہ خرچ کر دو۔ یہ میں نے موٹی موٹی چند باتیں، کاش کہ ہم دین کو سمجھیں تو اپنے 24 گھنٹے میں سکھ بھی ہوگا، پریشانی بھی۔ تو میں نے گزارش یہ کی کہ اپنی ارد گرد نظر دوڑائیں، ہوش کے ساتھ رہیں اور سنت والی زندگی کو اپنائیں۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم جب دعا پڑھ کے نکلتے ہیں بسم اللہ و توکل تو گھر سے نکلتے وقت یقین کریں یہ اتنا مجرد نسخہ ہے، یہ بڑا تجربے والی بات ہے۔ کاش کہ آپ نکلیں تو آپ کو کوئی چیز کچھ بھی نہیں کہے، شیطان سمیت۔ جیسے جنگ میں جاتے زرہ پہنتے ہیں نا، یہ بالکل گھر سے نکلتے ہوئے ایک زرہ ہے۔ کاش کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں۔ یہاں ہو سکتا ہے آپ کو کتاب دی ہو، یہ تحفہ ہے، اس کو ایسا عام نہ سمجھیں، بڑی محنت سے سلیکٹ کی۔ آپ کو 2 اور کتب دی گئی ہیں یہاں، وہ بھی علماء کا، بڑے بڑے بزرگوں کا وہ نچوڑ ہے تجربات کا، یہ جو نصاب تربیت اسلام۔ آپ کو ایک تیسری کتاب دی گئی ہوگی جو احادیث کا ایک مجموعہ ہے، اثر کے بعد بھی پڑھیں لیکن یہ لے جائیں۔ یہ تینوں کتابیں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو میں نے مختلف انداز سے مختلف باتیں کی، لیکن آخری درخواست کرنے لگا اس کو زیادہ غور سے، وہ یہ کہ یہ میرے جماعت اور طیب صاحب ہو گئے اور ہم ان کے سامنے، یہاں بھی بہت سارے امیر اور طیب ہوں گے، آپ سب لوگ، تو آپ نے سوچا ہوگا یہ مظفرآباد والے امیر جو ہے نا، یہ تو ہمیں پکڑ کر لے آئے، پتہ نہیں ان کا کوئی فائدہ ہو۔ یہ منصورہ والوں کو پتہ نہیں کیا ہوا، اتنا زبردست باہر نظارہ ہے، انہوں نے ہمیں بلایا اور یہاں آ کر بند کمرے میں اور بغیر پنکھوں کے اور بغیر اے سی کے بٹھا دیا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ میں ایک گزارش کرنے لگا، ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اس نشست میں اس کا خلاصہ، جماعت اسلامی کہتی ہے کہ اللہ کی بندگی اور نبی کا طریقہ، یہ پہلا نقطہ ہے۔ کیا جی؟ کہ جماعت اسلامی یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور نبی کا طریقہ اپنایا جائے۔ میں نے یہ جتنی آیات آپ کو بتائی اپنی طرف سے جی، تو وہاں کیا خلاصہ تھا؟ یہی تھا نا۔ تو جماعت اسلامی اپنی بات نہیں کرتی۔ دوسری بات کہ درنگی اور منافقت کو چھوڑ دو، یہ میں نے اپنی طرف سے کہا، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آیت اور رائے میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یہ کافروں کو نہیں کہا، ایمان والوں کو کہا کہ ماننا ہے تو پورے کا پورا مانو، یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا ادھر اور تھوڑا تھوڑا۔ یہ دوسرا نقطہ سمجھ آئی۔ اور تیسرا نقطہ بھی میں نے سمجھایا کہ جتنی بھی طاقت ہے اس کو لگا کر اس زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یا جماعت اسلامی والوں؟
ذرا تھوڑا سا اور پھر پیچھے جاتے ہیں لوگ گم سم ہو گئے پتہ نہیں کیا ہوا شاید میری کمی بھائی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ اس کو انی جاعل فی الارض خلیفہ مومن کو بھی چھوڑو انسان پہ چلے جاؤ کیا یہ انسان کی ذمہ داری ہے یا نہیں جب صحابہ اکرام جاتے تھے سب سے پہلے کیا کہتے تھے کلمہ پڑھ لو تم اور ہم بھائی جب یہ شرط قبول نہیں ہے تو دوسری کیا کہتے تھے کرایہ دیا کرو جزیہ جس کو کہتے ہیں کرایہ دیا کرو یہ زمین ہمارے رب کی اب اس کے خلیفہ ہیں کاش ہم خلیفہ بنے تو پھر بات ہوگی نا اور تیسری پھر بات یہ ہوتی تھی کہ اگر دونوں شرطیں قبول نہیں ہیں تو اس زمین پر یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے دونوں نہیں رہ سکتے کچھ بات سمجھ جماعت اسلامی کی دعوت کے یہ تینوں نکات ہیں یہ انسانوں کی دعوت ہے یہ مسلمانوں کی دعوت ہے اور اسی کو جماعت اسلامی میں اپنایا میں دوہرا رہا ہوں کیا اللہ کی بندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا اس میں خیر ہی ہے دوسرا کیا دو رنگی اور منافقت نہیں صحابہ اکرام کے وہ گئے تھے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کچھ آپ کی مانتے ہیں کچھ ہماری تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دو میں اللہ کی نازل کرتا یہ جو دین ہے اس کے ذرا برابر بھی اور تیسرا نقطہ کیا ہے کہ جتنی بھی ہماری طاقت ہے جتنی صلاحیت ہے اس کو ہم جمع کریں مجتمع ہو جائیں ایک جماعت کی صورت میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہی کام کرو اگر جماعت اسلامی ٹھیک لگتی ہے اس کے ساتھ مل کر اگر ٹھیک نہیں تو کوئی اور جماعت تلاش کرو اگر یہ بھی کوئی جماعت نہ ملے تو خود بناؤ ورنہ اللہ کے سامنے اپنا جواب سوچو تو میں نے مختلف انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی سرفرازی ہے اس کے علاوہ اگر کچھ وقت گزر گیا تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن میں ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ تقوی والی زندگی اور ہوش والی دعا اکثر یہ کرتا ہوتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما جو بندہ غور اور فکر جدید زمان میں جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم